ابو لہب بھی اللہ کے نبی سے محبت کیا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس محبت میں اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، اور کتنے کفار اور مشرکین تھے اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، تو کیا اس محبت کی وجہ سے وہ جنتی ہو جائیں گے؟ اس محبت کی وجہ سے یہ کہا جائے گا یہ مومن ہے؟ اس محبت کی وجہ سے یہ کہا جائے گا یہ مسلمان ہے؟ نہیں، محبت ایک الگ چیز ہے۔ محبت یہ جو کفار اور مشرکین کرتے ہیں یا جو لوگ دعوے کرتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی کی شخصیت اور ان کی اعلیٰ تعلیمات کو دیکھ کر کے ایک محبت، تعجب انہیں لگتا ہے کہ انسان اتنا اچھا ہو سکتا ہے، اس لیے وہ محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ مومن نہیں ہو سکتے، بلکہ اس محبت کا تقاضا یہ ہے، اس محبت کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت بھی کریں، اس کا مظہر ہے اطاعت کرنا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ اللہ اپنے نبی کی اتباع اور پیروی کرے، شرط ہے یہ اتباع کرنا۔ اگر شرط اتباع پائی گئی، اذا فات الشرط فات المشروط، اگر یہ اتباع پائی گئی تو سمجھو وہ نبی کی محبت میں سچا ہے، اگر یہ اتباع اور پیروی نہ پائی گئی تو سمجھو کہ وہ محبت کے اندر کیا ہے؟ کیا ہے؟ کذاب اور جھوٹا ہے، فریبی ہے۔ وہ سچا عاشق، سچا نہیں صرف زبانی محبت ہے، جیسے ابو طالب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی کتابیں، ہندوؤں کی بھی جو ہے کتابیں موجود ہیں اس سلسلے میں، اللہ کے نبی سے محبت کا انہوں نے اظہار کیا، لیکن اس کی وجہ سے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ محبت اور اطاعت ایک الگ چیز ہے، محبت ایک الگ چیز ہے جو دلوں میں ہوتی ہے، اطاعت یہ شرط ہے اس محبت کی۔ یہ نقطہ آپ حضرات اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں۔ اب اللہ اور رسول کے درمیان کی جو محبت ہے کسی بندے کے لیے، ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اللہ سے بھی محبت کرے، رسول سے بھی محبت کرے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب علی آپ تو اللہ سے محبت، تو اس محبت میں اپنے رسول کو شریک کر رہے ہو۔ آؤ میں بتاؤں، یہ جو تعلق ہے یہ شرک کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اصل محبت جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے یہ اسی اللہ کے محبت کے تابع، اسی اللہ کی محبت کے کیا ہے؟ تابع ہے۔ یہ اگر کوئی شخص نبی سے محبت کرے لیکن اللہ سے دشمنی کرے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول، اصل جو محبت کرنی ہے وہ تو اللہ سے کرنی ہے۔ رسول سے جو محبت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے اپنے نبی سے، اپنی نبی کی عزت اور تعظیم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے محبت جو کی جاتی ہے یہ اللہ سے، اصل چیز اللہ سے محبت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے تو نبی کی اطاعت در حقیقت کس کی اطاعت اور پیروی ہوگی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت پیروی ہوگی۔ تو یہ جو اللہ کی وجہ سے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم اپنے نبی کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں، تو اصل اتباع کس کی ہوتی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی ہوتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے محبت کا حکم دیا تو ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت بھی اصل میں کس سے محبت کرنی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک سے محبت کرنی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میرے نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو اصل محبت اللہ کی ہے اور نبی کی محبت جو ہے وہ اس کی لازم ہے، ملزوم، لازم اور ملزوم، تابع اور متبوع کا یہ تعلق ہے دونوں کے درمیان، دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی کہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں رسول سے نہیں کرتا ہوں تو وہ بھی کافر ہے، کوئی اگر یہ کہے میں رسول سے محبت کرتا ہوں اللہ سے نہیں کرتا ہوں تو وہ بھی کافر ہے۔ دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ دونوں ملی ہوئی رہیں گی، اللہ سے بھی محبت کرے اور رسول سے بھی محبت کرے۔ اور یہ محبت سے افضل و اعلیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، تو جب اللہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے تو یہ لازمی چیز ہے کہ اللہ کے بندے بھی اللہ کے نبی سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ وَأَوَّلُ مَن يُنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور سب سے پہلے میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا اور سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے درمیان میں شفاعت کی درخواست کروں گا، اور سب سے پہلے اللہ مجھے لوگوں کی سفارش اور شفاعت کا حکم عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک سے محبت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے محبت کرتا ہے جو یہ مقام اور یہ مرتبہ اپنے نبی کو عطا فرمایا. اس وجہ سے ضروری ہے, یہ ریزن ہے, یہ سبب ہے کہ ہم اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کریں؟ محبت کریں. تیسری چیز اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا, ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا, اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا, ہم نے آپ کو اپنی طرف بلانے والا داعی بنا کر کے بھیجا, اور کہ آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کی طرف بلائیں. اسی طرح سے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے ہم نے دنیا کے اندر بھیجا کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی صفات بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو کس طرح اب داعی بنا کے بھیجا, مبشر بنا کے بھیجا, نذیر بنا کر کے بھیجا, سراجا منیرا بنا کر کے بھیجا. تو یہ محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے ہم تمام لوگوں کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی جو تھے اپنی امت سے پیار کرتے تھے, شفقت کرتے تھے, محبت کرتے تھے, اور آپ اپنی امت کی ہدایت کے لیے جد و جہد کرتے تھے, کوشش کرتے تھے, اور آپ اپنی امت کو جہنم سے, ہلاکت سے بچانے کے لیے بے انتہا جد و جہد فرماتے تھے, اس کے لیے روتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے, اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے, اپنی امت کے لیے ہر وہ بات اللہ کے نبی نے بتلائی جو انہیں جنت سے قریب کر دے, اور ہر ان باتوں سے اپنی امت کو منع فرمایا جو انہیں جہنم میں لے جانے والی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور ان کی محبت اپنی امت سے تھی. تو جب نبی اپنی امت سے اتنی محبت کرے تو امت کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنے نبی سے اس سے زیادہ محبت کرے, اپنے نبی محمد الرسول اللہ اپنے محسن سے سب سے زیادہ محبت کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, اے نبی آپ تو ان کے پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں یہ مومن اگر یہ ایمان نہ لائیں تو آپ اپنی جان دے دیں گے. اور واقعی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کیا قربانیاں نہیں دی, انہیں ہدایتوں کے لیے پتھر کھائے, اور وہ تمام سیرت کی تاریخ پڑی ہوئی ہے, آپ اٹھا کر کے دیکھیں کیا مصیبتیں اور کیا مشقتیں انہوں نے برداشت کی. صحیح مسلم کے اندر اسی طرح سے حدیث سے دلیل ملتی ہے کہ ہمارے نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں. صحیح اور بخاری مسلم کی روایت, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی کہ تم مانگو تو وہ میں قبول کر لوں گا. تو سب نبیوں نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں یہ دے دو, ہمیں یہ دے دو. ان کی دعا قبول بھی ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے بھی مجھ سے کہا کہ تم کوئی دعا مانگو تو میں قبول کرتا ہوں. تو میں نے اپنی امت کی شفاعت کی دعا ہم نے اس کو چھپا لیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے جب وقت آئے گا تو مانگوں گا. ہم نے اللہ سے کیا کہا, جب وقت آئے گا تو مانگوں گا. تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اختبأت دعوتی شفاعتا لامتی, کہ میں نے اپنی اس دعا کو چھپا لیا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ, اپنی امت کی گنہگار امت کی سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ سے. یہ دعا میں نے چھپا لی ہے, محفوظ کر لی ہے, یہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. رواہ مسلم, صحیح مسلم کی یہ روایت کان کھول کے سن لو مسلمانوں کہ یہ شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِيَ نَائِلَةٌ, میری یہ شفاعت ان لوگوں کو ملے گی, میری یہ شفاعت کن کو ملے گی؟ ان لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. من مات من امتی, جو میری امت کا مرا کوئی آدمی اس آدمی کو ملے گی جو اس حال میں مرا کہ لا یشرک باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کوئی بھی چیز ملے گی, ان لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. من مات من امتی, جو میری امت کا مرا کوئی آدمی اس آدمی کو ملے گی جو اس حال میں مرا کہ لا یشرک باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کوئی بھی چیز شریک نہ کرتا. سوچ لو آپ لوگ, ہم اللہ کے نبی کی سفارش, اے اللہ کے نبی ہم کو سفارش کر دو, ہماری شفاعت دے دو, ہمیں شفاعت. اللہ نے کہا شفاعت مجھ سے مانگ, میں شفاعت کا ذمہ دار, میرا حق ہے شفاعت کا, میری اجازت کے بغیر نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی, نہ کوئی شہید, کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا. مجھ سے مانگ,
اللہ نے کہا مجھ سے مانگ، یہ مخلوق سے شفاعت مانگتا پھر رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت، اللہ نے حکم دیا نبی سے شفاعت مانگنے کا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ یہ شرک ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ۔